بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے غیر اعلانیہ دورہ کیا لاہور کا، پنجاب کا. اس سے کافی انریسٹ ہوا اور صوبائی نفرتوں میں اضافہ بھی ہوا. جو میری رائے ہے اس کے مطابق تو پنجاب کی صوبائی حکومت کو ان کو ویلکم کرنا چاہیے تھا، سیکورٹی بھی دینی چاہیے تھی، کیونکہ خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا یا کوئی اور واقعہ ہو جاتا تو سارے کا سارا ملبہ جو ہے پنجاب حکومت پہ پڑ جانا تھا. اور چونکہ پی ٹی آئی کا موقف اور پھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا اور ان کی قیادت کا موقف بالکل درست ہے کہ پورا پاکستان سب کے لیے ہے، کوئی ضروری نہیں ہونا چاہیے کہ این او سی لے کے جائیں. اور ماضی میں ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف صاحب تھے تو میاں نواز شریف صاحب ان کا بھی استقبال کرنے نہیں جایا کرتے تھے، حالانکہ آئین اور قانون کے مطابق وہ پابند تھے وزیر اعظم کا استقبال کرنے کے لیے. لیکن اس وقت وہ کہا کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا نام سن کے میرا خون کھول اٹھتا ہے. پھر حالات بدلتے ہیں. اسی محترمہ بینظیر بھٹو سے انہوں نے میثاق جمہوریت بھی کیا. آج یہ نفرتوں کے حالات ہیں کہ پنجاب کی حکومت محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کو قطعاً خوشی نہیں تھی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کے شہر میں آ رہے ہیں. تو اگر وہ تھوڑا دل بڑا کرتی، ان کے والد صاحب دل بڑا کرتے، ان کے چچا دل بڑا کرتے، یہ نفرتیں کم ہو سکتی تھیں. تو ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. ان کا موقف بھی جانتے ہیں کہ کیا اس کا سیاسی فائدہ جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب کا ہوا ہے یا محترمہ مریم نواز کو پنجاب حکومت کا ہوا ہے. السلام علیکم ایس ایچ بنگش صاحب. جی وعلیکم السلام. بنگش صاحب، ایک دوسرے کے گھر جائیں یہ تو روایات ہیں، پنجابیوں کی بھی، پختونوں کی بھی، سب کی، ہم کی، جتنے بھی ہم اس علاقے میں بستے ہیں. تو اگر وہ گئے تھے تو پنجاب حکومت کو دل بڑا کرنا چاہیے تھا. آئیں جی، گھومے پھریں جہاں مرضی، سیکورٹی ان کے ساتھ ہوتی تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو اور ملبہ ان کے اوپر نہ گرے پنجاب حکومت میں. کیونکہ ایسا ہو جاتا تو پھر تو سب نے کہنا تھا نا کہ یہ تو پنجاب حکومت کی نہلی اور انہی نے کروایا. لیکن شکر ہے ایسا نہیں ہوا، لیکن ہوا بھی بہت کچھ وہاں پہ. مانگڑ صاحب، میں اس میں ایک بات ضرور کروں گا کہ عمران خان صاحب کا نا، ٹھیک ہے، یہ بہت احسن اقدام ہے کہ وہ گراس روٹ سے نا پولیٹیکل لیڈر بنا لیتے. اب سہیل افریدی صاحب کی کوئی وہ نہیں ہے نا سیاسی بیک گراؤنڈ. یہ ایک بہت بڑا دنیا میں سراہا گیا ہے عمران خان صاحب کا فیصلہ کہ انہیں سہیل افریدی جیسے کارکن کو وزیر اعلیٰ کے پی کے بنا دیا. لیکن ایک جو خامی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ٹرینڈ نہیں کرتے. یعنی اب وزیر اعلیٰ تو وہ بن گئے، ہاں مجھے بھی خوشی ہے، لیکن ان کی تربیت نہیں ہے ابھی وزیر اعلیٰ والی. نہیں دیکھیں، وہ رفتہ رفتہ اب یہی تو دیکھیں نا کہ ہمارے جو بابے ہیں جن کے تجربے ہیں، پھر ان کے تجربے کسی اور طرف لگتے ہیں. کیونکہ اس ملک میں زیادہ سیاستدان جو ہیں وہ بڈھے ہی ہیں نا، 60+ ہے، کوئی 50+ ہے. ان کے تجربے سے قوم کو فائدہ نہیں ہوا. لیکن عمران خان جب کرکٹ میں بھی تھے نا، مثلا وسیم اکرم کو وہ سیدھا ہی ٹیسٹ میچ میں لے گئے، وقار یونس کو لے گئے، عاقب جاوید کو لے گئے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے. اسی طرح وقت خود تربیت کرتا ہے. پاکستان سب کا ہے، انہوں نے وہاں گئے ہیں، ٹھیک ہے چلے جائیں. لیکن یہ اپنے ساتھ جو ٹیم لے کے گئے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے. ٹیم کون سی؟ ہاں، جو ان کے احباب جو ان کے ساتھ گئے ہیں، جو کہ لڑ رہے ہیں، جو کہ کبھی جو ہے نا ذاتی حملے کر رہے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ پرانی باتیں یاد کر رہے ہیں. میں اب دہرانا نہیں چاہتا. ذاتی حملے تو اس لیے جب یہ سوال کیا گیا جی کیا منشیات لے کے آئے یار، یہ سوال ویسے اس صحافی کے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہاں جی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب پنجاب جا رہے ہیں. اب سنیں میری بات، دیکھیں پنجاب جا رہے ہیں نا، یعنی مہمان بن کے جا رہے ہیں. اول تو یہ کہ سہیل افریدی صاحب ذاتی حیثیت میں پنجاب نہیں گئے ہیں، وہ سی ایم کے پی کے کی حیثیت میں پنجاب گئے ہیں. اول تو یہ کہ وہ اگر ذاتی حیثیت میں جاتے نا، جو مرضی کرتے، وہ پورے کے پی کے کی جو عزت ہے نا، جو پگڑی ہے، وہ سر پہ باندھ کے گئے ہیں وہاں پہ اگر ان کی عزت ہوگی تو کے پی کے عوام کی عزت ہے، اگر وہاں ان کی ذلت ہوگی تو یہ کے پی کے کی عوام کی ذلت ہے. مجھے بات ختم کرنے دیجیے گا. نمبر 2، وہ جا رہے تھے نا تو علی محمد خان صاحب کو فون کر کے کیوں نہیں لے کے گئے ساتھ؟ شہریار افریدی صاحب کو فون کر کے کیوں نہیں لے کے گئے ساتھ؟ وہاں پر جو وہ اسپیکر ہیں قومی پروونشل اسمبلی کے، ٹھیک ہے، اب نام نکل گیا میرے ذہن سے، ان کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ اسد کیسر کدھر تھے؟ جو پی ٹی آئی کی فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والی ٹیم ہے، جو پی ٹی آئی کے اوپنرز ہیں، وہ اوپنرز کیوں نہیں تھے؟ میری نظر میں جو سہیل افریدی
کے پی کے سے منہ اٹھا کر پنجاب چلے گئے ہیں نا, یہ ایسا ہی ہے. وہ یار منہ کو ادھر پشاور رکھ کے تو نہیں جانا تھا نا. اچھا یہ ایسا ہی ہے مانگڑ صاحب کہ آپ آسٹریلیا کی جو تگڑی ٹیم ہے نا, یا جو انڈیا کی تگڑی ٹیم ہے, اس کے لیے آپ انڈر 19 کی ٹیم بھیج دیں کھیلنے کے لیے, تو وہ انڈر 19 ٹیم کے ساتھ وہی کام کریں گے جو سہیل افریدی صاحب کے ساتھ ہوا ہے. میچ تھوڑی تھا, بہت اتنی بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی, میٹافر یوز کیا میں نے. دیکھیں اتنی بڑی پارٹی ہے اور پورے کے پی کے کی عزت سر پہ لاد کر آپ ادھر, اچھا اسمبلی کے باہر آپ کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ لطیف کھوسا جیسا بندہ کھڑا ہے, ٹھیک ہے, قد کاٹ والا بندہ ہے نا, پی ٹی آئی کے لیے بھی عزت کا باعث ہے, پنجاب کے لیے بھی عزت کے باعث ہیں, ٹھیک ہے, وہ کھڑے ہیں. آپ ادھر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی ایک وہ والا ٹولہ ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کے گھر مہمان آؤں نا بغیر بتائے, پہلے تو مجھے فون کر کے آنا چاہیے آپ کو کہ بھئی مانگڑ صاحب میں آپ کے گھر آ رہا ہوں, اور میں آپ کے گھر آ کے عمرہ نہیں گئے یار, اور اللہ کا واسطہ وہ جاتی عمرہ نہیں گئے, وہ پنجاب میں گئے. پنجاب میں ان کے کتنے ایم پی ہے, کتنے ایم این اے یار, ان کے کہاں تھے جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, کہاں تھے سوائے لطیف کھوسا کے؟ ان کے ایم این اے ایم پی اے کدھر تھے؟ لطیف کھوسا کو انہوں نے بلایا نا, اب وہ پورا پنجاب کے ایم این اے احمد ڈوگر کو بھی بلاتے تو فلاں کو بلاتے, جو اتنے آپ نے نام گنوائے ہیں, تو ان کو اتنے جنج کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو اپنی پارٹی کی تحریک کے لیے لوگوں کو گرمانے کے لیے وہاں پہ گئے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکورٹی کی ذمہ داری پنجاب کی تھی, پنجاب گورنمنٹ کی تھی. ان کو وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا وہ کے پی کے پگ سر پہ رکھ کے گئے, تو یہ پنجاب والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یار اس بندے کے سر پہ خیبر پختونخوا کی پگ ہے, ان کو ہم عزت دیں گے, نفرتیں کم ہوں گی. یہ جو لیڈر ہے نا یہی نفرتیں بڑھاتے ہیں. جو پاکستان ٹوٹا ہے نا ان لیڈروں کی وجہ سے ٹوٹا تھا, آپ کو پتہ ہے نا, نفرتیں انہوں نے بڑھائی تھی. اب یہ اگر ہمارے جناب سہیل افریدی صاحب گئے ہیں تو وہاں منڈی بہودین کا سارے جو ہیں وہ راستے بلاک تھے, سرگودا کے راستے بلاک تھے, یعنی موٹر وے کو آنے والے راستے بلاک تھے. وہی آنے دو جس نے اپنے لیڈر سے ملنا ہے. تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں. اچھا پھر وقت جو ہے نا خود کو دہراتا بھی ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ محترمہ مریم نواز کا یہ استقبال نہیں کرنے جاتے تھے میاں نواز شریف صاحب, اپنے اس میں رہتے تھے, اور اس وقت بھی اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی چھتری ان کے اوپر تھی. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیوں آگے این او سی لے کے آتے, تو ہمارا صوبہ سب کا ہے, یہ پاکستان کا اتنا ہی کراچی ہے اتنا ہی بلوچستان ہے, وہ گئے ہیں ان کے وہاں پہ ورکر ہیں. لیکن دیکھنا تو ان کو تو فائدہ ہو گیا, سہیل افریدی کو, ان کو روکا گیا, گالم گلوچ جو کچھ بھی ہوا ان کے ورکروں کو روکا گیا. تو پنجاب جو کہ پی ٹی آئی والے ذرا سو رہے تھے نا, وہ بھی جا گئے کہ دیکھیں جی ہمارا وزیر اعلیٰ آیا ہے تو اس کے ساتھ عزت کے ساتھ نہیں بات کی. مانگر صاحب اب ایک منٹ کے لیے نا اس کو ذرا برعکس سوچیں, میں جلدی سے بتا دوں. لیٹ سپوز یہ اطلاع دے کے جاتے, مریم نواز کو باقاعدہ بتاتے کہ بھئی ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یقین کیجئے, یہ جو میں مریم نواز صاحبہ کی نہیں بات کر رہا, میں میاں محمد نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں, کرپشن کنگ کہہ لیں, آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں پی ٹی آئی والوں کو کہہ رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز کی تعریف کریں آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کی, اور وہ ہے ان کی جو عزت ہے, جو ان کی لینگویج ہے. وہ اپنے دشمن کو بھی کبھی جو ہے نا یہ والی الفاظ نہیں استعمال کرتے جو سہیل افریدی یا پی ٹی آئی کے کارکن استعمال کرتے ہیں, عزت سے پکارتے ہیں. آپ عزت دیکھیں, ہمارے پشتوں کے میں ایک مثال ہے کہ عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے, اردو میں بھی ہے شاید, ٹھیک ہے, عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب آپ مجھ سے عزت کروانا ہی نہیں چاہتے تو میں کیسے آپ کی عزت کروں گا؟ عمران خان صاحب کو چاہیے, حکومت کو چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ سہیل افریدی کو عمران خان صاحب سے ملنے دیں, اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ گھنٹہ 2 گھنٹے کی ورکشاپ لے کر سہیل افریدی صاحب کو سمجھائیں کہ مسٹر یو آر دی سی ایم آف کے پی کے, یو آر دی ریپریزنٹیڈ آف دی پیپل آف دی کے پی کے. یہ والی حرکتیں چھوڑ دیں اب. بہت شکریہ جناب, یہ تو ہے موقف ایس ایچ بنگش صاحب کا. لیکن ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے, یہ جو بھائی میرا کہہ رہا ہے نا کہ میاں نواز شریف صاحب بڑی عزت دیتے ہیں, وہ رہتے خاموش ہیں, گرج اپنے دل میں رکھتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کرنا کیا ہے. آپ نے دیکھا ہی ہے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا سے کیا نہیں ہوا. آصف علی زرداری جیل میں تھے, ان کی زبان پہ بلیڈ مارے گئے تھے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جسٹس ملک قیوم اور جسٹس راشد عزیز کو کس نے فون کر کے کتنی سزا دلوائی تھی. میرے بھائی کو جو ابھی پورا جو سیاسی تاریخ کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی عزت دیتے ہیں, وہ عزت صرف انہی کو دیتے ہیں جو ان کی چاپلوسی کرتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب. محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے جو گفتگو شیخ رشید صاحب اسمبلی میں کیا کرتے تھے, آپ کو وہ بھی یاد رکھنا چاہیے. محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے
جو جہازوں کے ذریعے پمفلٹ پھینکوائے گئے یہ بھی اسی مسلم لیگ نون کا کریڈٹ ہے. لیکن اگر سہیل افریدی صاحب وہاں پہ گئے تھے تو سہیل افریدی صاحب کو عزت احترام کے ساتھ ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. یقیناً وہ بھی عزت احترام کے ساتھ بات کرتے. جب آپ یہ طے شدہ سوالات کروائیں گے کہ آپ منشیات کا سوال کرتے ہیں اور ان کے راستے روکیں گے, پولیس کو کہیں گے کہ ان کو ہراساں کریں, تو پھر اسی قسم کے رزلٹ آئیں گے. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ منگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.